ان کو ہم بیسیکلی اسٹارٹ میں جو ہے وہ دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں. دو قسموں کی بیماریاں جو ہیں وہ گردے کو جو ہے وہ لاحق ہوتی ہیں. ایک جو ہے وہ اکیوٹ کڈنی ڈیزیزز اور دوسری جو ہے وہ کرونک کڈنی ڈیزیزز. اکیوٹ کا مطلب ہوتا ہے اچانک رونما ہونے والی، جیسے ایمرجنسی میں جیسے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اچانک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. اس طرح اچانک رونما ہونے والی جو چند گھنٹوں سے لے کر چند دنوں میں رونما ہو جاتی ہیں، ایسی بیماریوں کو ہم اکیوٹ کڈنی ڈیزیزز یا اچانک وارد ہونے والی ایسی بیماریاں جو گردے کے افعال کو جو ہے اس میں خلل ڈالتی ہیں، گردے کے فعل کو متاثر کرتی ہیں، ان بیماریوں کو ہم کہتے ہیں اکیوٹ کڈنی ڈیزیزز، یعنی اچانک آنے والی بیماریاں. اکیوٹ کا مطلب اچانک آنے والی بیماریاں. اسی طرح جو کرونک کڈنی ڈیزیز ہیں، سی کے ڈی بھی ان کو بولتے ہیں. سی کے ڈی یعنی کرونک کڈنی ڈیزیز اکثر جو ہے وہ ڈاکٹرز رپورٹس وغیرہ میں لکھتے ہوئے یا اپنی جو پرسکرپشن لکھتے ہیں، وہ جو نسخہ لکھتے ہیں تو اور اس میں بھی سی کے ڈی لکھ دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مریض کو جو ہے وہ گردے کی پرانی بیماریوں میں مبتلا ہے. کرونک کا مطلب ہے پرانی، یعنی گردہ جو ہے وہ پرانی بیماریوں میں مبتلا ہے، یعنی مریض جو ہے وہ گردے کے امراض میں کافی عرصے سے جو ہے وہ مبتلا. اور یہ ایسی بیماریاں ہیں جو کہ فوراً نہیں آتی، جو کہ آہستہ آہستہ مہینوں سے لے کر سالوں تک لگ جاتے ہیں ان بیماریوں کو جو ہے وہ سامنے آتے ہوئے اپنی سائن سمٹمز دیتے ہوئے، ٹھیک ہے. یہ اچانک نہیں آتی، ان کو مہینوں سے سال لگ جاتے ہیں. اور دوسری بیماریاں جو ہیں یہ چند گھنٹوں میں، یہ گھنٹے سے چند دنوں میں جو ہے وہ وارد ہو جاتی ہیں اور گردے کے فعل کو جو ہے وہ متاثر کرنا شروع کر دیتی ہیں. اکیوٹ کڈنی ڈیزیزز کو پھر ہم آگے مزید کیٹیگرائز میں جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں کہ اکیوٹ جو ہے اچانک کون کون سی بیماریاں جو ہیں وہ رونما ہوتی ہیں. اچانک آنے والی بیماریوں میں جو ہے وہ کڈنی انجری یعنی گردے کو چوٹ پہنچنا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اچانک گردے کے مقام پہ جو ہے وہ کوئی چوٹ لگ گئی، انسان گرتا ہے، گرنے سے اس کو چوٹ لگ گئی، یا کوئی چیز اس کے ساتھ کسی چیز نے ہٹ کر لیا، یا کوئی چیز اس کے گردے کے ساتھ ٹکرا گئی، تو جس کو ہم ایکسیڈنٹل کہہ سکتے ہیں. تو کڈنی انجری جو ہے وہ اکیوٹ ہوتی ہے، اچانک آتی ہے، ٹھیک ہے جی. گردے کے مقام پہ جو ہے کسی وجہ سے بھی چوٹ لگ جائے تو یہ اسے ہم کہیں گے اکیوٹ کڈنی انجری. اچھا، اس کی جب علامات آئیں گی تو وہ بہت سویئر قسم کی ہوں. سویئر مطلب اسی سے آپ سمجھ گئے ہیں کہ جب چوٹ لگی ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں اچانک بھی ہوگی اور تکلیف دہ بھی ہوگی. یعنی درد جو ہے اس میں اس کی شدت ہوگی سب سے پہلے تو، اور درد جب شدت اختیار کرے گا تو اس میں آپ نے ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی گردہ کا درد شدت اختیار کرتا ہے تو مریض کو الٹی شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑی علامت ہے کہ مریض کو الٹی ہو رہی ہے تو ساتھ گردے کا ہی درد ہے. جب ڈفرینشیل ڈائگنوسس میں آپ جاتے ہیں تو گردے کے مقام پہ اگر درد ہے اور ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ گردے کا ہے یا نیچے اپینڈس کا آ رہا ہے یا اوپر جگر کا درد ہو رہا ہے یا ساتھ لبلبے کی طرف درد جا رہا ہے یا پتے کی طرف جا رہا ہے، تو ان چیزوں کو جب آپ تشخیص کرتے ہیں تو اس میں ایک بڑی علامت جو ہے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ گردے کے درد کے ساتھ جو ہے وہ الٹی ضرور ہوگی. متلی سے شروع ہوگا، جو ہی درد شروع ہوگا تو متلی ہونا شروع ہو جائے گی، اور جو درد بڑھتا جائے گا تو یہ تکلیف جو ہے متلی کی جو ہے یہ علامت جو ہے وہ ظاہر ہوتی آخر میں جب شدید درد ہوگا تو الٹی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. یہ کڈنی انجری کے درد جو گردے کا اچانک درد ہوگا، ایک تو شدید درد ہوگا اور درد کے ساتھ الٹی ہوگی. ٹھیک ہے. گہری چوٹ کی وجہ سے جو ہے وہ پھر آپ جب آپ ہسٹری لیتے ہیں مریض کی تو اس کڈنی انجری میں جو ہے وہ پیشاب میں خون بھی آ سکتا ہے. ظاہر ہے کہ چوٹ لگی ہوگی تو کوئی نہ کوئی اندر ڈیمیج ہوا ہوگا،
کچھ نیفرونز ڈیمیج ہوئے ہوں گے یا گردے پہ کہیں نہ کہیں جو ہے کچھ زخم ہو گیا ہوگا جس کی وجہ سے پیشاب میں جو ہے وہ خون آنا شروع ہو جائے گا. پیشاب آپ مریض سے پوچھ سکتے ہیں تو مریض کہے گا کہ میرا پیشاب جو ہے وہ سرخ رنگ کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جب یہ درد شدت اختیار کرے گا تو جسم میں بھی دردیں ہوں گی مریض کے, ہول باڈی میں, پورے جسم میں جو ہے وہ مریض درد محسوس کرے گا. جب آپ اس کی تشخیص کر رہے ہوں گے تو اس سے اس کی ہسٹری لینی ہے کہ اور آپ کو کیا کیا تکلیفیں ہو رہی ہیں, تو اس میں وہ بتائے گا کہ مجھے پورے جسم میں درد ہو رہا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ کڈنی انجری میں اکیوٹ کڈنی انجری میں جو ہے وہ بخار کے ساتھ ساتھ بخار ہوگا, جسم میں دردوں کے ساتھ ساتھ بخار ہوگا. اس میں بلڈ پریشر لازمی ڈسٹرب ہوتا ہے. بلڈ پریشر اچانک سے جو ہے بہت زیادہ شدت کے ساتھ جب درد ہوتا ہے تو پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور ایکسیسو سویٹنگ کی وجہ سے, پسینے کی کثرت کی وجہ سے بلڈ پریشر جو ہے عموماً دیکھا گیا ہے کہ مریضوں میں وہ لو ہو جاتا ہے. اس کے بعد ساتھ ہی مریضوں میں جو ہے وہ گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. یہ ساری علامتیں جو ہیں یہ آپ کو دیکھنے میں ملے گی اکیوٹ کڈنی انجری میں. ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے سمٹمز جو ہیں ابھی ڈسکس کی ہیں. یہ میں ساری لکھوں گا تو ذرا ٹائم ضائع ہوگا, اس لیے میں نے ساری جو ہے وربلی آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دی ہیں. آپ اس کو ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتے رہیں اور آڈیو میں سن کے تو پھر آپ یہ علامات جو ہیں وہ اپنے پاس لکھ سکتے ہیں. یہ ایک ایک علامت جو ہے وہ آپ کے بہت کام آنے والی ہیں. اس کو ایک ایک جملے کو جو ہے وہ آپ نے محفوظ کرنا ہے. یہ ہم نے ایکیوٹ کڈنی انجری کی علامات جو ہے وہ دیکھی کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو چوٹ لگی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اس کا ہم نے دیکھنا ہے تشخیص. اب اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر تو بلڈ آ رہا ہے اس کی کنفرمیشن آپ نے کرنی ہے تو اس کو کنفرم کرنا ہے تو وہ آپ بے شک جو ہے وہ یورین کا جو ہے وہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں, جس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں بلڈ وغیرہ آ رہا ہے. اور باقی جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ مریض خود ہی بتائے گا کہ مجھے چوٹ لگی ہے یا مجھے ایسا معاملہ ہوا ہے. تو اس کی تشخیص جو ہے وہ آپ علامات سے اور اس مریض کی جو ہے وہ کیس ٹیکنگ کے دوران جو اس کی ہسٹری آپ لیں گے تو اسی سے کر سکتے ہیں. اس کی تشخیص کے لیے جو ہے ریلیونٹ اور کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے. مزید آپ نے کنفرم کرنا ہے کہ وہ چوٹ کس نوعیت کی ہے, کس لیول کی ہے, تو پھر آپ الٹرا ساؤنڈ بھی کروا سکتے ہیں اور مزید جو ہے اس کے یورین کے ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں تاکہ بہتر طور پہ ٹریٹمنٹ ہو سکے. جب آپ نے علاج معالجے کی طرف جانا ہے تو پھر آپ نے اس کو یہ کرانی ہے. تشخیص کے بعد اب آخری ہمارے پاس چوتھا جو چیز آتی ہے وہ ہے علاج معالجہ. اب ہر ڈیزیز کا جو ہے وہ ہم 4-5 چیزیں جو ہیں وہ دیکھیں گے. ایک تو ہم اس جو مرض ہے اس کی تعریف کریں گے کہ وہ ہے کیا. دوسرے نمبر پہ جو ہے ہم اس کی علامات کا مطالعہ کریں گے, وہ بھی ہم نے آپ کے ابھی سامنے رکھی. اور تیسرے نمبر پہ ہم اس کی ڈائگنوسس یعنی اس کی تشخیص کیسے کریں گے وہ ڈسکس کریں گے. اور چوتھے نمبر پہ اس کا ٹریٹمنٹ آئے گا کہ اس کا علاج کیا کریں گے. اب جتنی بھی آگے بیماریاں چلیں گی ان میں ہر ایک میں ہم نے یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ لازمی دیکھنی ہیں کہ وہ مرض ہے کیا, اس کو کیسے ہم کن علامات سے جو ہے ہم سمجھیں گے, پھر اس کی تشخیص کے لیے کون کون سے ریلیونٹ ٹیسٹ ہیں, کن ٹیسٹوں میں وہ ہمارے سامنے آئے گا, اور آخر میں اس کا علاج معالجہ. یہ 3 چیزیں ہو گئی. علاج معالجے میں جب اس طرح کی کنڈیشن آئے گی تو کچھ ہومیو کے دوست بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں, تو جب بھی چوٹ جہاں پہ بھی آئے تو آپ کو لوگوں کو پتہ بھی ہوگا, اور مزید میں اس کو کلیریفائی بھی کر دوں کہ اس کے لیے جو ہے آرنیکا میڈیسن جو ہوتی ہے وہ سب سے بیسٹ کام کرتی ہے. علاج معالجے میں اکیوٹ کڈنی انجری میں آپ آرنیکا میڈیسن جو ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں. دوسری اگر بلڈ آ رہا ہے تو اس میں ٹیریبنتھینا ایک میڈیسن ہے جو بہت اچھا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگر اس کے ساتھ اب درد ہے بہت زیادہ تو دردوں کے لیے جو ہے آپ نقص وہ میک اپ دوائی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ چوٹ لگنے کی جتنے بھی بد اثرات ہیں اس کو کور کرے گی, اور چوٹ کی وجہ سے اگر پیشاب میں بلڈ وغیرہ آ رہا ہے تو یہ دوسری میڈیسن ہے, یہ اس کو کور کرے گی. اور نقص ومیکا جو ہے جتنے بھی درد ہیں گردے کے درد کے لیے اسپیشلی جو ہے یہ بہت اچھی دوائی ہے, یہ آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں.
جو لوگ ہومیو کی پریکٹس کرتے ہیں دوست ہمارے ساتھ کچھ وہ بھی کنیکٹ ہیں. اب جو اپنے ہربل کی طرف ہم آتے ہیں تو اس میں جو فرسٹ ایڈ کے طور پہ آپ دے سکتے ہیں تو آپ سب سے پہلے جو ہے مریض کو ابلتے گرم پانی جو ہے ابلا ہوا پانی، اور جیسے چائے کا جس ٹیمپریچر پہ چائے ہوتی ہے اس ٹیمپریچر پہ پانی میں اگر 2 چمچ شہد کے ملا کے دے دیں تو وہ فوراً جو ہے وہ پین میں اس کو ریلیف مل جائے گا. اسی طرح آپ زیتون کے 2 چمچ تیل میں جو ہے وہ لیموں کا رس جو ہے وہ 2-3 چمچ جو ہے وہ مکس کر کے اگر پلاتے ہیں تو اس سے بھی گردے کے درد میں افاقہ ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ سرکہ انگور یا سرکہ سیب بھی اگر پلا دیتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے وہ بہتری ہو جاتی ہے. باقی دردوں کو کور کرنے کے لیے جو ہے صابر صاحب نے جو ہے یہ عزیر صاحب کا مائک آن ہے، برائے مہربانی ذرا اپنا مائک جو ہے وہ آف کر دیں. سارے دوست جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. بہت شکریہ جناب. اچھا، صابر صاحب کا جو ہے وہ فارماکوپیا جو چھوٹا والا ہے اس میں تریاق گردہ کا نسخہ ہے، وہ اس کے وزن وغیرہ جو ہے وہ ہم نسخہ لکھ کے اور اس کے اوزان کے ساتھ جو ہے وہ گروپ میں شیئر کر دیں گے. وہ استعمال کرایا جا سکتا ہے تریاق گردہ جو ہے. باقی اور جو دوست اس درد کے لیے جن کے پاس کوئی اچھی میڈیسن ہے یا وہ جو بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کے بہتر رزلٹس ملے تو وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. باقی گروپ میں ہم جو ہے درد کا نسخہ جو ہے وہ بھی شیئر کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. تریاق گردہ آپ جو ہے وہ صابر صاحب والا جو فارماکوپیا میں دیا وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور کوئی یہ شیئر کر دیا جائے گا. شدید 5 زخموں کے لیے جو خون وغیرہ آ رہا ہے اس کے لیے بازیان، سونف ملٹی ہلدی والا جو کمبینیشن ہے وہ استعمال کروایا جا سکتا ہے. دردوں کے لیے جو ہے وہ شدید 5 استعمال کروائی جا سکتی ہے جس میں سونڈ، کالی مرچ، نوشادر وغیرہ ہے. تو یہ کمبینیشن بھی جو ہے وہ دردوں پہ اچھا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ فرسٹ ایڈ کے طور پہ جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. یہاں تحریک والا چکر جو ہے اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک ایکسیڈنٹل کیس آتا ہے تو اس میں فرسٹ ایڈ کے طور پہ آپ نے اس کو فوراً ریلیف ہی دینا ہوتا ہے. تو بعد میں اگر جو مسائل رہ جائیں یا پرولونگ ہو جائیں تو پھر وہ تحریک کے مطابق آپ جو ہے اس کا علاج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. فوٹو بنا تصویر سارے بورڈ تو اچھا جی. اس کے بعد جناب ہمارے پاس دوسرا مسئلہ جو اکیوٹ کڈنی انجری کے حوالے سے جو ہے وہ آتا ہے ڈی ہائیڈریشن کا. ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی. ڈی ہائیڈریشن جو ہے یہ بھی اچانک سے جو ہے تکلیف کا باعث بنتی ہے گردے کے لیے. پانی کی جب بھی کمی ہوگی، اچانک جب کمی ہوگی تو گردہ فوراً متاثر ہوتا ہے اور فوراً جو ہے وہ سمٹمس جو ہے وہ دینا شروع کر دیتا ہے. اس کی جو کازز ہیں اس میں ہم جب دیکھتے ہیں وجوہات جو ہیں یا اسباب جو ہیں اس میں شدید پسینے کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے، الٹیوں کی وجہ سے وامٹنگ شدید قسم کی ہو اس میں ہو سکتی ہے، دست ڈائریا کی شکل میں جو ہے اگر پانی سے بہت زیادہ فلوئڈ جو ہے وہ اچانک نکل جائے تو اس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے، یا کسی وجہ سے انسان میں لمبے عرصے تک جو ہے وہ 20، 22، 24 یا 26 گھنٹے یا 30 گھنٹے تک پانی نہ پیو تو اس صورت میں جو ہے پانی کی کمی ہو جاتی ہے جسم میں. اور اس کی جب ہم علامات کی طرف آتے ہیں تو اس میں بھی مثانے میں شدید درد ہوگا. اچھا، یہ درد جو ہے وہ اسپیسیفک جو ہے وہ گردے کے مقام سے ہو کے تو ایسے نیچے آئے گا، مثانے میں بھی آئے گا اور بعض دفعہ ٹیسٹس تک جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ درد جو ہے وہ پیچھے سے
آگے آتا ہے اور پھر نیچے آتا ہے جو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ سارے جو یہ پورا ریجن ہے یہ کھنچا ہوا محسوس ہوتا ہے, اس میں کھنچاؤ محسوس ہوتا ہے اور تکلیف درد جو ہے وہ تکلیف دہ ہوتا ہے, کافی تکلیف دہ ہوتا ہے. یہ مثانے میں اور ٹیسٹس تک جو ہے وہ درد جاتا ہے, صرف گردے کا پیچھے نہیں رہتا. عموماً جو گردے کا درد ہے وہ صرف پیچھے ہی رہتا ہے, بہت شدید حالتوں میں جو ہے وہ آگے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ہی مریض کی جو ہے وہ دل کی دھڑکن جو ہے, کیونکہ اس میں ڈی ہائیڈریشن ہے, پانی کی بہت قلت ہے, تو امیونٹی یا اس کے پاور کو ریسٹور کرنے کے لیے جو ہے وہ جسم ہارٹ بھی جو ہے وہ بھی پمپنگ تیز کر دے گا, خون جلد تیزی کے ساتھ پہنچائے گا اعضاء تک, تاکہ اعضاء جو اس کی ڈاؤن فال ہو رہا ہے یا ڈیتھ ہو رہی ہے سیلز کی, تو اس کو بچانے کے لیے دل کی دھڑکن تیز ہوگی, پمپنگ بہت زیادہ ہوگی, گھبراہٹ ہوگی, باقی سارے جسم میں بھی جو ہے وہ درد ہوگا. اچھا, اس کی تشخیص بھی جو ہے وہ آپ ان سمٹمز سے کر سکتے ہیں. ڈی ہائیڈریشن کے لیے اب کوئی ریلیونٹ ٹیسٹ نہیں ہے کہ جس میں ہم ٹیسٹ سے جو ہے وہ پتہ کر لیں کہ اس کے جسم میں اب کتنی پانی کی کمی ہوگی. تو وہ آپ کو ہسٹری سے ہی پتہ چل جائے گا کہ مریض سے جب آپ پوچھیں گے, مریض خود ہی بتا دے گا کہ میں نے اتنے ٹائم سے پانی نہیں پیا, کسی بھی وجہ سے, کسی تکلیف کی وجہ سے یا پانی نہ ملنے کی وجہ سے, یا اس کو الٹیاں ہیں, موشن ہے, یا اس کو بہت زیادہ گرمی میں وہ کام کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ پسینے جسم سے خارج ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا پانی کی کمی ہو گئی ہے. تو یہ اس کی تشخیص بھی جو ہے وہ علامتی طور پہ آپ علامات سے جو ہے اس کی تشخیص جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کا علاج جو ہے اس میں آپ نے پین سے ریلیٹ ایک کویسچن ہے, اگر ابھی کر سکتا ہوں یا بعد میں کر. جی جی سر بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ارلی ان دا مارننگ جب ہم اٹھتے ہیں تو ویری فرسٹ یورین پاس کرتے ہیں, تو اس میں موسٹ آف دا پیپل کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ٹیسٹیکل میں پین ہوتی ہے, ایکیوٹ پین ہوتی ہے, جیسے فرسٹ ٹائم آؤٹ فلو ہوتا ہے یورین کا, تو وہ ایک پین ہوتی ہے چند سیکنڈ کے لیے. جب اس یورین کو روکتے ہیں تو وہ پھر یعنی کہ ہو جاتی ہے, پھر جب اس کو سلو گریجولی ریلیز کرتے ہیں تو وہ پین آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے.